لبیک اللہم لبیک۔ پاکستانی شہری کے لیے بھارت میں اعلیٰ ترین اعزاز بھارتی سول ایوارڈ کے لیے پاکستان کا نوجوان نامزد۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے شہری آصف بشیر کی، جنہیں انسانیت کی خدمت پر بھارتی حکومت اب اپنے یوم جمہوریہ پر اعلیٰ سول ایوارڈ دینے جا رہی ہے۔ یہ ہیں آصف بشیر، جنہوں نے سعودی عرب میں انسانی خدمت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی۔ پشاور سے تعلق رکھنے والے آصف بشیر نے سال 2024 کے حج کے دوران شدید گرمی میں 17 بھارتیوں سمیت 26 افراد کی زندگیاں بچائیں، جس پر انہیں ہندوستان کے ممتاز سول ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ بھارت کی حکومت نے آصف بشیر کو جیون رکشک ایوارڈ یعنی جان بچانے والے کا ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے اور انہیں 26 جنوری کو ایوارڈ وصول کرنے کی دعوت دی ہے۔ جیون رکشک ایوارڈ ان افراد کو دیا جاتا ہے جو کسی بھی حادثے میں انسانوں کی جان بچاتے ہیں۔ نوجوان آصف بشیر یہ ایوارڈ لینے والے خدائی خدمتگار تحریک کے بانی باچا خان کے بعد دوسری پاکستانی شخصیت ہوں گے۔ اس حوالے سے پاکستانی شہری آصف بشیر کا کہنا ہے کہ بھارت میں اسٹیٹ گیسٹ کا اعزاز ملنا پوری پاکستانی قوم کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے کوشاں رہوں گا۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی پاکستانی ایوارڈ دینے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، جس میں وزارت خارجہ اور وزارت مذہبی امور کے افسران شامل ہیں۔ اب ہم آپ کو اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ بتاتے ہیں۔ آپ کو جو 2 لیٹرز ہم دکھا رہے ہیں، یہ 2 لیٹرز ہیں سعودی عرب کی ہلال احمر کی جانب سے جاری کیا گیا لیٹر اور پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیا گیا لیٹر۔ اب پہلے سعودی عرب کی ہلال احمر یعنی ریڈ کریسنٹ کی جانب سے جاری کیا گیا لیٹر دیکھیں۔ یہ لیٹر ہے 27 کا سرٹیفکیٹ۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آصف بشیر کی ان خدمات کے اعتراف میں جس میں انہوں نے بہادری کا، انسانی جذبے کا اور بے غرض ہونے کا مظاہرہ کیا، لوگوں کی زندگیاں بچائیں اور انسانی جان بچاتے ہوئے جو عمل انجام دیا، اس نے لوگوں پر ایک زبردست امپیکٹ چھوڑا ہے اور ان کا یہ عمل باقی لوگوں کو متاثر کرتا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ ریاض بن علی الغامدی سعودی عرب کی ہلال احمر سوسائٹی کے ممبر کی جانب سے جاری کیا گیا لیٹر ہے۔ ان کو بھارت کی حکومت نے اپنے یوم جمہوریہ پر بلایا ہے تاکہ اپنے شہریوں کی جان بچانے کے لیے ان کو ایوارڈ دیا جائے۔ خبروں کے مطابق تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے آصف بشیر کو ایوارڈ دینے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، لیکن اس کمیٹی کے بنانے کے لیے جو لیٹر جاری کیا گیا ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ہنسی آتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی جانب سے اس سلسلے میں سوالات کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیے لیٹر جو جاری کیا گیا ہے، وہ کہتا ہے سبجیکٹ ایوارڈ ٹو اے پاکستانی نیشنل بائی گورنمنٹ آف انڈیا، اور اس میں ایس اے پی ایم جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے، منسٹر آف اسٹیٹ، ان کی جانب سے سیکرٹریز کو لکھا گیا ہے، مائی ڈیئر سیکرٹریز۔ اب بتایا گیا وزیر اعظم اس بات کا اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ایک رپورٹ آئی اور اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک پاکستانی شہری آصف بشیر نے جو کارنامہ انجام دیا اس کے لیے انڈین سول ایوارڈ کے لیے ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ اب آگے یہ لیٹر کہتا ہے، آپ اس کی اٹیچڈ رپورٹ دیکھیں، آصف بشیر کا جو رضاکارانہ اقدام ہے اس کو دیکھیں۔ منا میں حج کے موقع پر انہوں نے 44 لوگوں کی جان بچائی، 24 اس میں بھارتی شہری تھے اور ان لوگوں کو اٹھا کر وہ محفوظ مقام تک، امداد فراہم کرنے کے مقام تک لے کر گئے۔ اب بھارتی حکومت نے ان کو 26 جنوری کو یوم جمہوریہ 2025 کے موقع پر یہ ایوارڈ دینے کے لیے نامزد کیا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے، وزیر اعظم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہماری وزارت مذہبی امور کو اور خاص طور پر
ان آفیسرز کو جو حج کے موقع پر سعودی عرب میں خدمات انجام دے رہے تھے، کیا ان کو یہ پتا بھی تھا یا نہیں پتا تھا؟ وزیر اعظم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے فارن آفس کو ایسی کوئی رپورٹس ملی کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، یا ریاض میں سعودی عرب میں ہمارے سفیر کو یا جدہ میں ہمارے کونسل جنرل کو اس بارے میں کوئی اطلاع تھی؟ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دونوں وزارتوں سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ تفصیلی رپورٹ دیں جس میں بتائیں اس ہفتے کے اختتام تک کہ کیا کیا جائے کہ ہم اپنے اس پاکستانی شہری کو اس کارنامے پر کیا کوئی ایوارڈ دے سکتے ہیں۔ یعنی شہباز شریف اب بھی پوچھ رہے کہ بھارت اس شخص کو انسانی زندگیاں بچانے پر جیون رکشک ایوارڈ دے رہا ہے، کیا ہم بھی اس پاکستانی کو کوئی ایسا ایوارڈ دے سکتے ہیں؟ یہ شہباز شریف کی جانب سے سوال کیا جا رہا ہے اپنی وزارتوں سے۔ اور یہ وہ حکومت ہے کہ جس کے وزراء کو ہم نے دیکھا ہے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہوں، اور ٹی وی دیکھتے ہوئے یہ ظاہر کریں کہ وزیر اعظم براہ راست دیکھ رہے تھے۔ جب ہمارے جیولن تھرو ایکسپرٹ، ہمارے ہیرو ارشد ندیم نے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا تو شاید وزیر اعظم اس وقت براہ راست دیکھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یہ کر گیا ہے سر، یہ آپ کا ویژن ہے سر یہ آپ کا ویژن ہے۔ بہت مبارک ہو سر، پاکستان زندہ باد سر، آپ کا ویژن ہے، آپ کا ویژن ہے۔ اور یہ وہ ارشد ندیم ہے جس کو اس سے پہلے ہمارے ہاں ہی بار بار یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ سہولتیں نہیں ملی جو اس کو چاہیے۔ یہ ایک سرکاری اسکول میں اپنا ایک دیسی نیزہ لے کر جس طرح سے پریکٹس کر رہا تھا، اس میں اگر یہ ارشد ندیم نکل گیا تو یہ اس کی محنت تھی، اس کا کمال تھا، سرکاری سرپرستی برائے نام تھی۔ مگر جب یہ کام ہو گیا اور پوری قوم خوشی سے نہال ہو گئی تو پھر ان حکمرانوں کو لگا کہ یہ موقع ہے، اب اس کو کیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ کارنامہ تو شہباز شریف کی سرپرستی میں انجام دیا گیا ہے جو شروع سے اس پر کام کر رہے ہیں۔ زندہ باد سر، آپ کا ویژن ہے، آپ کا ویژن ہے۔ اب بھی لیٹر میں اس حکومت کے لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے، کیا پتا تھا؟ کیا یہ بھی پتا تھا کہ ایسا ہو چکا ہے؟ کیا بھارت ایوارڈ دے رہا ہے؟ کیا یہ بھی پتا تھا؟ اور پھر اس کے بعد وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اس کو ایوارڈ دیں؟ اب بھی پوچھا جا رہا ہے کیا ہم بھی اس کو ایوارڈ دیں؟ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ اور جس طرح کے یہ لوگ دعوے کرتے ہیں، وہ دعوے یہ ہوتے ہیں کہ سب کچھ ان کی سرپرستی میں ٹھیک ہونے جا رہا ہے، جو اچھا ہو وہ سر کا ویژن اور جو برا ہو وہ مخالفین پہ ڈال دو یا لا علمی میں دبا دو، جیسے کچرا کارپیٹ کے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد سر، آپ کا ویژن ہے، آپ کا ویژن ہے سر، آپ نے موقع دیا۔